ایک شخص تھا اور اس کا نام مبارک تھا، اور وہ شخص ایک باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے اس باغ کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ تو اسی درمیان اس باغ کا مالک چند مہمانوں کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ انار کا باغ تھا۔ جب وہ اپنے ساتھ چند مہمانوں کو لے کر حاضر ہوتا ہے تو باغ کا مالک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے مبارک سے، اے مبارک، باغ میں جائیے اور مہمانوں کے لیے میٹھے میٹھے انار لے کر آؤ۔ کیا کہا؟ مبارک، مہمانوں کے سامنے میٹھے میٹھے انار لے کر آؤ۔ مبارک صاحب چند منٹوں میں انار لے کر حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلا انار اس باغ کے مالک نے چکھا تو وہ انار کھٹا نکلا۔ ایک انار لیا اور مالک نے چکھا تو وہ انار کھٹا نکلا۔ مالک نے پھر مبارک کو بلایا کہ تم کیسے انار لے کر آ گئے، دوبارہ لے کر آؤ۔ مبارک دوبارہ گیا اور دوبارہ پھر چند منٹوں میں انار توڑ کر لے کر آ گیا اور حاضر ہو گیا مالک کے سامنے۔ مالک نے پھر دوبارہ پہلا انار لیا اور کھانا شروع کر دیا تو دیکھا کہ وہ بھی کھٹا۔ اس نے ڈانٹ پاڑی اور زور سے کہا کہ تجھے اتنے دن ہو گئے، اتنا عرصہ گزر گیا کہ تجھے اب تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا جی مالک، مجھے ابھی تک تمیز نہیں آئی، کیونکہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے ابھی تک آپ کے باغ سے ایک انار بھی توڑ کر نہیں کھایا۔ جی مالک صاحب، مجھے کھٹے اور میٹھے کے درمیان کوئی فرق معلوم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے آج تک آپ کے باغ سے ایک انار بھی توڑ کر نہیں کھایا۔ یہ سن کر مالک بڑا تعجب میں ہو گیا اور بڑا حیران ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں؟ مبارک نے جواب دیا کہ مالک صاحب، آپ نے مجھے صرف باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ جتنی ذمہ داری آپ نے میرے اوپر سپرد کی تھی، میں نے اتنا ہی کام کیا ہے، زیادہ نہیں کیا۔ یہ جواب سن کر جتنے مہمان تھے سب حیران ہو گئے، متعجب ہو گئے۔ ادھر مالک متعجب ہو گیا۔ مالک اپنی لڑکی کے لیے، اس کی ایک لڑکی، جوان لڑکی تھی، ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس جیسا آدمی مجھے دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا مبارک، اگر میں تجھے اپنا داماد بنانا چاہوں تو کیا تو بن سکتا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ یہودی لڑکی کو مالداری کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور عیسائی خوبصورتی کی وجہ سے، اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر لڑکی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اور تعجب میں پڑ گیا اور گھر جا کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اور اس کو تمام ماجرا بتلایا۔ اس نے کہا کہ مبارک سے بہتر ہمارے لڑکی کے لیے کوئی اور انسان نہیں مل سکتا۔ جتنا متقی پرہیزگار کہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ اس بندے نے آج تک اس باغ سے ایک انار بھی نہیں کھایا، ایک انار بھی نہیں کھایا۔ اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس مبارک کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو مبارک اس لڑکے کا نام عبداللہ رکھتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اس کو لوگ
ایک محدث، مفقی اور فقیہ کے نام سے جانتے ہیں، جس نے ایک جہاں کو روشن کر دیا، اور اس کا نام لیا جاتا ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے دوستو، جو نیکی ہوتی ہے، نیکی، ایک چھوٹی سی نیکی اگر اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے تو دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری، تو اللہ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے، مشکلات کو دور ہٹا دیتے ہیں۔